alaikum and welcome to a new edition, new episode of Dr. Guria's Take. I am here live from Toronto اور میں نے دیکھا ہے ابھی پچھلے ایک ہفتے میں کہ یہاں پہ پاکستان میں ایک نیا وظیفہ شاید نکلا ہے جس کو پڑھنے سے 100 نفلوں کا ثواب ملتا ہے. تو میں نے سوچا کہ میں بھی آپ سب کے سامنے وہ وظیفہ پڑھوں تاکہ پھر مجھے بھی 100 نفلوں کا ثواب ملے. تو جو ہے میں اسٹارٹ کرتی ہوں کہ یہ میں ہوں اور یہ میرا ڈیک ہے اور پیچھے سنو فالنگ ہو رہی ہے. تو پورا ہفتہ گزر گیا, مجھے دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ کتنے لوگوں سے میں نے یہ جوک سنا, بہت مزہ آیا, میں نے بھی بڑا انجوائے کیا. تو میں نے سوچا کہ چلیں بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیتے ہیں, تو جہاں سب لوگ بول رہے ہیں وہاں پہ ہم بھی بول لیتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری یہ انٹروڈکشن پسند آئی ہوگی. سو لیٹس اسٹارٹ ود فریش ایپیسوڈ. اس ہفتے کافی کچھ انٹرسٹنگ کی چیزیں ہوئیں, کافی نئے اچھے ایپیسوڈس بھی آئے اور کچھ تھوڑے سے بورنگ ایپیسوڈ بھی آئے. تو آپ اسٹارٹ کرتے ہیں, کس سے اسٹارٹ کریں آپ بتائیں, کہاں سے اسٹارٹ کریں اور کیا اسٹارٹ کریں؟ تو میرا خیال ہے سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں, اچھا اس ویک پہ تھوڑا سا پیٹرن ہم چینج کرتے ہیں کہ ٹاپ 3 نہیں کرتے, بیکاز سم ہاؤ مجھے لگا کہ جو میرا ایک پرسنل اپنا ایک وہ ہوتا ہے کیا کہنا چاہیے گریڈنگ سسٹم, تو اس کے حساب سے کوئی بھی ڈرامہ مجھے ایسا نہیں لگا کہ میں اس کو ٹاپ 3 میں لے کر آؤں. تو آئی تھنک میں اس ہفتے وہ ٹاپ 3 والا سسٹم جو ہے میں ختم کرتی ہوں, اور جو میں نے ڈرامے دیکھے ہیں ان کا جو ایک فیئر ریویو ہے وہ ہم کرتے رہتے ہیں. اچھا یہ پیچھے سنو ہو رہی ہے, سنو فال ہو رہی ہے اور آج اسٹارم آ رہا ہے, اور ابھی یہ سنو جو ہے وہ تھوڑی دیر میں اور تیز ہوتی جائے گی. تو ہو سکتا ہے کہ مجھے بیچ میں کینسل کر کے یہاں کٹ کر کے اور مجھے اندر جانا پڑ جائے, ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کے لیے بھی مینٹلی پریپیئرڈ رہیے گا. تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں چاند پہ جا رہی ہوں, لیکن ایسا ہے نہیں, میں چاند پہ نہیں جا رہی ہوں, میں ادھر ہی ہوں. تو چلیں اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ریویو سے. تو سب سے پہلے میں نے جو ڈرامہ دیکھا تھا اس ہفتے وہ تھا رقص بسمل, جو کہ میرے مزے کی بات ہے کہ میں نے پچھلے 2 یا 3 ہفتوں سے میں نے اس کو ریویو نہیں کیا. اور ریویو میں نے اس لیے نہیں کیا بیکاز مجھے دیکھنے میں وہ بالکل بھی نہ انٹرسٹنگ لگ رہا تھا, نہ اس کو مجھے دیکھنے میں مزہ آ رہا تھا. میرے خیال اس کو بھی تھوڑا سا پیچھے کر دیتی ہوں, میرے منہ پہ آ رہا ہے, تھوڑی سی سنو پڑے گی بٹ خیر ہے. تو رقص بسمل جو ہے وہ اس ہفتے کا بہت پاورفل تھا. میرا خیال ہے اس پورے ویک میں نے جتنے بھی ڈرامے دیکھے تھے مجھے اس میں سب سے زیادہ جو پاورفل ایپیسوڈ لگا وہ رقص بسمل کا لگا. آئی جسٹ لو دا انٹریکشن. جو پہلا سین تھا جو زہرا جبین کے بیچ میں اور مالک شہریار کے بیچ میں, بہت پیارا سین تھا. دے ریئلی ہیڈ اے ویری پاورفل دے ہیڈ ویری پاورفل میسیجز ان دیٹ. ڈائلاگس بہت اسٹرانگ تھے اور آبویسلی سارا خان کی ایکٹنگ بھی بہت اسٹرانگ تھی اور فرقان قریشی کی بھی. سو اس میں کافی میں نے انجوائے کیا اس سین کو. اس کے بعد جو نیکسٹ سین تھا جس میں زہرا جو ہے وہ کار میں جاتی ہے اپنی فرینڈ کے ساتھ, دیٹ واز آلسو اے ویری نائس سین. اور اس کے اندر انہوں نے تھوڑی سی اس کے مائنڈ میں جانے کی کوشش کی ہے زہرا جبین کے, کہ وہ کتنی ناخوش ہے اپنے پروفیشن سے اور جس طرح سے وہ صرف انابی کی وجہ سے جو ہے وہ مجبور ہو گئی ہے ایز اے اسکارٹ وہ پرفارم کرنے کے لیے. سو یا سو فار سو گڈ. ایسا کوشش یہی کر رہے ہیں کہ زہرا جبین کو وہ بالکل ہی انوسنٹ الگ موٹیار کر دے, بٹ آئی ڈونٹ مائنڈ آؤٹ ایٹ آل. اینڈ سارا ایز یوزول از لکنگ ویری نائس, بیوٹیفل, بہت خوبصورت لگ رہی ہیں, اپنے کیریکٹر میں ہیں, ڈائلاگ ڈیلیوری ان کی, ایکسپریشنز, ایوری تھنگ از جسٹ گڈ, ویری گڈ. عمران اشرف ریئلی امپریسڈ می دس ویک. میں تھوڑی سی, کیونکہ آئی ایم اے بگ فین آف عمران اشرف, لیکن میں بہت آنیسٹ اور بہت ان بائسڈ ان کے اوپر کرٹک بھی کرتی ہوں. تو اس ہفتے مجھے لگا کہ ہی ریئلی پرفارم ویری ویل, اینڈ انہوں نے اپنا جو موسیٰ کا کیریکٹر ہے اس کے ساتھ اس کا حق ادا کیا, ڈڈ ویری ویری نائسلی. اور جو ہے اسپیشلی جو اس کی سین سے عیسیٰ کے ساتھ, اور جو سینس تھے ان کی مدر کے ساتھ, ندا ممتاز کے ساتھ جو سینس تھے, ان میں ہی پرفارم بریلینٹلی ان دوز. تو مزہ آیا, بہت مزہ آیا دیکھ کے. اینڈ لائک دا وے ہی سارٹ آف کنونسڈ ہز مدر ٹو گو
اینڈ سی زورا ان اسپائٹ آف ہر بینگ اے پینی. اور ان کی مدر نے بھی یہ بات بڑی کلیئرلی بولی کہ میں ایک پینی کی حیثیت سے نہیں جا رہی ہوں بلکہ میں ایک ماں کی حیثیت سے جا رہی ہوں. تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں کوئی اتنی نہ سمجھنے والی اس میں کوئی چیز ہے کہ آبویسلی آپ کا ہر ایک سے الگ الگ رشتہ ہوتا ہے. ایک آپ کا مقام ہوتا ہے آبویسلی دنیا میں ہر جگہ پہ, لیکن جو ایک اولاد کا اپنے ماں باپ سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ ہر اس رشتے سے اوپر ہے. تو جی تو خیر بس all I had to say were good things about Rakshe Bismil. I was really very impressed with this episode and I just hope کہ they keep on this pace because کبھی وہ بالکل ڈاؤن چلا جاتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ میں نے پچھلے 2 ہفتے اس وجہ سے ریویو بھی نہیں کیا بیکاز یو نو there was nothing in it to be reviewed. اور خواہ میں کسی کی برائی کرنا یا لیگ پلنگ کرنا مجھے پسند ہے نہیں, تو یا کسی کو روسٹ کرنا, تو آئی تھاٹ اٹ بیٹر یو نو ناٹ ٹو ریویو اٹ. تو خیر اینی وے سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ ایز فار ایز رقص بسمل از کنسرن. تو اگر ہم ویسے تو ٹاپ 3 نہیں کر رہے لیکن اگر میرے خیال سے اگر ٹاپ 3 ہم کر رہے ہوتے تو آئی ووڈ ہیو ڈیفینیٹلی گیون رقص بسمل دا ٹاپ 1 سلاٹ. اچھا جی, اس کے علاوہ دوسرا جو ایپیسوڈ تھا جو بڑا انٹرسٹنگ تھا وہ تھا دل نا امید تو نہیں. ایز یو کین سی آئی ہیو نو نوٹس ود می ٹوڈے. تو آج کا شو تھوڑا سا ہیپزٹ ہوگا بیکاز یہاں پہ نوٹس لانے کا کوئی سینس نہیں تھا. اوپر سے اسنو پڑ رہی ہے اور جو ہے وہ پورا پیپر ویسے بھی گیلا ہو جاتا. تو آج میں نے سوچا کہ میں اپنے اس والے یہاں پہ جو نوٹس میرے ہوتے ہیں میں ان پہ ریلائی کروں گی. سو لیٹس ہوپ کہ وہ نوٹس میرے جو ہیں وہ مجھے بہت زیادہ دغا نہ دیں. تو پلیز بیئر ود مائی ڈوئنگ دس اینڈ دیٹ. چلے میں نہیں چاہ رہی کہ بیمار پڑوں ابھی. اچھا تو جو دوسرا ڈرامہ تھا جو دیکھا ہم نے دل نا امید تو نہیں, اٹ واز نائس بٹ اٹ واز کائنڈ آف سلو اور اتنا مجھے مزہ نہیں آیا جتنا باقی کے جو 2-4 ایپیسوڈس تھے ان کو دیکھ کے مجھے آیا تھا. اس میں تھوڑا سا مجھے لگا کہ سلو ہے, ڈریگ بھی ہو رہا ہے, لیکن مجھے وہ بہت سین پسند آیا تھا. جو وہ پہلا سین تھا جو اللہ رکھی کے اور جمشید کے بیچ میں تھا, اور اس میں جو ہے ایک بہت کیوٹ مومنٹ تھا جس میں وہ اس کو کہتی ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو. اس کو روٹی دے کے کہتی ہے اور میٹھی روٹی دیتی ہے, اس کو کہتی ہے مجھ سے شادی کر لو. کہتا ہے کہ تم سے کون شادی کرے گا, بھاگو یہاں سے. تو کہتی ہے روٹی بھی کھا لی اور مجھ سے شادی بھی نہیں کر رہا. تو اٹ واز لائک ویری کیوٹ. تو باقی وہ سنبل اور سویرا کا سین ویسے ہی چل رہا ہے. تھنگس آر دیر پریٹی مچ دیر. اور وہی قبرستان بھاگنے کی کوشش کرنا. وہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ واقعی قبرستان بھاگ رہی تھی. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ قبرستان بھاگ رہی تھی سنبل. میرا خیال ہے کہ وہ کہیں اور جانے کے یا گھر سے بھاگنے کی اس میں تھی آفٹر سینگ رمشاز فیٹ. کیونکہ جیسے ہی وہ دکھاتے ہیں کہ ایز سون ایز شی کراسز ٹیپوز رول. اب مجھے یاد نہیں ہے کہ ٹیپو کا کیا تھا نام. میں اسی وجہ سے نوٹس بنا لیتی ہوں بیکاز مجھے اتنے سارے کیریکٹرز ہوتے ہیں, ملٹیپل کیریکٹرس, مجھے سب کے نام یاد نہیں رہتے. تو جو ٹیپو صاحب تھے وہ جیسے ہی وہ اس کے سامنے سے کراس کر کے جاتی ہے تو ہز آئیز اوپن. دیٹ مینس کہ وہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اس کو قبرستان تک جانے دے اور وہاں سے اس کو پکڑ کے لائے. میرا خیال ہے وہ اس کو امیڈیٹلی رشز بیک اینڈ کیچز ہر. اور پھر جو ان کی بقول ان کی دھلائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, بٹ وہ فزیکلی کتنے کچھ اللہ کا شکر ہے نظر نہیں آتے. میں بہت ڈری ہوئی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا وہ پورا لہو لہان دکھائیں گے اور پورے چہرے کے اوپر ہر جگہ پہ نیل دکھائیں گے اینڈ اسٹف لائک دیٹ, بٹ نتھنگ لائک دیٹ واز شون. ہاتھوں کے اوپر تھوڑی سی پٹی وٹی لگی ہوئی تھی اینڈ لائک یو نو اوور آل شی سیمڈ پریٹی ٹھیک. کچھ لگ رہا تھا کہ اتنی زیادہ بہت زیادہ مار نہیں پڑی, بٹ کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ مار پڑی ہے. سو لائک یو نو وی ول ٹیک دیئر ورڈ فار اٹ. ڈاکٹر صاحب کا رول مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے وہ. خیر بہرحال پھر بیچ میں وہ 1 کروڑ روپے جو ہے وہ رمشا کی ڈیتھ کے عوض یہ لوگ لیتے ہیں, وچ از obviously it's all very believable. I mean that nothing is shown here which is not believable. تو پوری کی پوری مجھے اسٹوری بہت زیادہ بلیویبل لگ رہی ہے اور بہت زیادہ آئی تھنک کہ وہ ریلیٹیبل لگ رہی ہے. لگ رہا ہے کہ سارے ریئل انسیڈنٹس ہیں اور ریئل اسٹوریز ہیں جس کو انہوں نے اسکرپٹ کے فارم میں لیا ہے. چلیں تو یہ اٹ واز اے گڈ ایپیسوڈ بٹ اٹ واز سلو اینڈ آئی تھنک کہ اچھا ایک چیز اور جو کہ دل نہ ہوئی تو نہیں پسند آئی تھی, دیٹ واز دی کنورسیشن بٹوین دا محلے والے جو یہ نسیم زہرا کے ابا جو ہیں نور حسن,
اور پرنسپل اور وہ ان کے بیچ میں کاشف صاحب کے بیچ میں. تو وہ دیٹ واز بیوٹیفلی ڈن. وہ جو خاتون تھی جو پرنسپل تھی, مجھے آنیسٹلی ان سے کوئی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنس نہیں تھیں, بیکاز شی سیم لائک اے ویری ناٹ اے ویری پروفیشنل ایکٹر, بٹ شی ڈڈ ویری ویل. اینڈ دا وے دا ہول سین واز ڈن, مجھے لگ رہا تھا کہ بہت کرنجی ہوگا اور بہت عجیب سا ہوگا, اس میں دیکھنے میں پرابلم ہوگی, بٹ نتھنگ لائک دیٹ ہیپن. اٹ واز اے ویری نائسلی ڈن سینس, اینڈ اٹ واز لائک ان کا ایک واقعی میں ویمن امپاورمنٹ کا دکھا رہے تھے کہ کس طرح سے ایک پڑھی لکھی عورت کس طرح سے اتنی ڈیفیکلٹ سچویشن میں اتنے سارے مرد جو کہ بہت ہی عجیب و غریب ذہنیت کے اور فطرت کے حامل ہیں, تو وہ آئے ہیں اور ان کے سب کے سامنے جو ہے وہ کس طرح سے وہ ان کو ڈیل کر رہی ہے. آئی تھنک پڑھی لکھی عورت میں کہ کرنے میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے چیزوں کو ڈیل کرنے میں. So yes, thumbs up for that scene. So yeah, I think that's about all as far as Dil Na Umeed To Nahi. And let's go to our next show, which will be, I think let's discuss Pehli Si Mohabbat, if it's okay. Yeah, so Pehli Si Mohabbat, disappointing, ویری سلو ایپیسوڈ. وہی چیزیں, رکشی ناراض ہو رہی ہیں, اسلم منا رہے ہیں, رکشی ناراض ہو رہی ہیں, اسلم منا رہے ہیں, رکشی ناراض ہو رہی ہیں, اسلم منا رہے ہیں, اور پھر رکشی ناراض ہو رہی ہیں اور پھر اسلم منا رہے ہیں. تو پھر بالآخر جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے رکشی جو ہے وہ من جاتی ہیں تاکہ پھر اسلم کی بنانے سے جان چھوٹے. تو چلے میں کیمرہ کو تھوڑا ادھر کرتی ہوں, میرا خیال ہے یہ بہت اچھا بیلنس نہیں آ رہا. اوکے, دس از بیٹر. ہاں جی, تو کیا تھا کہ اس میں پہلی سی محبت میں آئی ڈونٹ تھنک دیر واز اینی تھنگ مچ دیر, زیادہ کچھ نہیں تھا جو جس کو مجھے ایڈ کرنا ہو. اور بس ایک چیز تھی جو مجھے بہت بہت مجھے تکلیف والی لگی, اینڈ آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ڈسکس دیٹ تھنگ. اور ویسے ہوتا یہ ہے کہ میں کیونکہ اب خود ریویو کرتی ہوں, پہلے میں بہت ریویوز دیکھا کرتی تھی سب لوگوں کے, جو ڈراموں کے ریویورس ہوتے ہیں, ریویوز ہوتے ہیں, کرٹکس ہوتے ہیں, سب کے میں ریویوز دیکھا کرتی تھی. بٹ سنس دا ٹائم آئی ہیو اسٹارٹیڈ ڈوئنگ مائی اون ریویوز, آئی ہیو میڈ اٹ اے پوائنٹ ناٹ ٹو سی اینی ریویوز بفور ڈوئنگ مائی اون ریویو, بیکاز لائک میں نہیں چاہتی کہ کسی کے قسم کا کوئی بایس یا کوئی وہ آ جائے میرے ریویوز کے اندر, جو کہ یہ نہ ہو کہ میں کوئی چیز ایسی ریپیٹ کر رہی ہوں جو کہ آلریڈی کچھ لوگ بول چکے ہیں. بٹ in this one I made it a point to see a few reviews, because مجھے ایک چیز نے بہت ڈساپوائنٹ کیا, بہت مجھے چبھی, اور میں چاہتی تھی کہ میں دیکھوں کہ شاید I was hoping کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ریویو کر رہے ہیں, تو شاید کسی اور نے اس بات پہ بات کی ہو تاکہ پھر مجھے شاید اس بات پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے. لیکن unfortunately I was disappointed کہ کسی نے بھی اس بات کو نہیں اٹھایا. ایک سین تھا پہلی سی محبت میں جس میں انہوں نے دکھایا تھا جو میرا فیوریٹ کیریکٹر ہے پورے ڈرامے کا, نرگس. ان کی جو ہے وہ باہر سبزی لینے کے لیے نکلتی ہیں, اور سبزی والے جو ہیں, سبزی والا اس کو سبزی دے رہا ہوتا ہے, اور پھر جو محلے کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور اس کو منع کرتے ہیں کہ آپ ان کو سبزی نہ دیں بیکاز یہ خراب عورت ہیں, اور اگر تم نے اس کو سبزی بیچی تو پھر محلے کی کوئی عورت جو ہے وہ سبزی نہیں لے گی. تو اس پہ جو رابعہ ہیں وہ باہر نکلتی ہیں, اور رابعہ بہت بہت ان کو غصہ آتا ہے, اور وہ پھر سب کی جو ہے نا وہ ماں بہن ایک کر دیتی ہیں. جو پتہ نہیں کیا نام ہے, دو حضرات بھی میں بھول گئی ہوں, ایک حاجی صاحب تھے اور ایک شرینا رہتے. تو میرا پوائنٹ اس سے نہیں ہے, سو فار سو گڈ, آئی لوڈ دا کانسیپٹ, آئی لوڈ دا ہول تھنگ کہ کس طرح سے شی اسٹینڈز اپ فار ہر سیلف, اینڈ شی میکس اٹ اے پوائنٹ ٹو ناٹ ٹو لسن ٹو اینی کراپ, اور ان کو جو ہے وہ she gives them what they actually deserve. The thing that really bothered me was کہ like do we really need to pull down another woman to put your point across, like to put down a man? Like why did she have to resort to saying کہ جی تم اپنی بیوہ ماں کو دیکھو, اور تمہاری اپنی بیوہ ماں کی شادی کر دیتے تو ان کو جو ہے اس طرح سے برف لینے کے بہانے دوپہر میں 3 بجے جا کے اور جو ہے نا کر رہی ہوتی ہیں جو بھی کر رہی ہیں, اور دوسرے کو کہہ رہی ہیں کہ تم 14 سال کی تمہاری پوتی ہے جس نے اپنے پیچھے لڑکوں کو لگایا ہوا. لائک دس کائنڈ آف ٹھیک ہے, کمنگ فرام دا کیریکٹر, لائک دا کائنڈ آف کیریکٹر دے ہیو شون, that's fine, but like if I think about that these words are coming from a script of a very learned and very literate woman,
if you want to put down a man, you don't have to resort to insulting the women of their home. یہ ہمارا بہت پرانا ایک آؤٹ ڈیٹڈ میرا خیال ہے صدیوں سے چلتا ہوا کانسیپٹ ہے، جس کو میرا خیال ہے اب اباؤٹ ٹائم دیٹ ویمن شوڈ اسٹینڈ اپ اینڈ پٹ اینڈ اسٹاپ ٹو آل دس، کہ ایک عورت کی عزت کا معیار، ایک مرد کی عزت کا معیار ایک عورت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آئی ووڈ ہیو بین ویری ہیپی، دا ہیپیسٹ پرسن، اگر کہ وہ یہ کہتی، اگر اسکرپٹ میں یہ لکھتی فائزہ افتخار کہ عنایت نے خود کچھ کیا ہو، اور وہ شی کالز رابعہ اور جو ان کا نام ہے شی کالز دیم آؤٹ فار دیئر اون ڈیڈس، تو وہ بات میری سمجھ میں آتی کہ جی وہ حاجی صاحب کو کہتی کہ تم نے یہ کر دیا، اور عنایت کو کہتی کہ تم نے یہ کر دیا. بٹ دیٹ واز ناٹ دا کیس. She called the women of their house out, to insult those men out in the open. This is something which I found extremely problematic and extremely annoying. مجھے یہ بات بہت بہت بری لگی تھی. تو پلیز، اگر مطلب ایک عورت کو گرانے کے لیے دوسری عورت کا سہارا لینے کی، ایک مرد کو گرانے کے لیے ایک دوسری عورت کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. بہتر تھا آپ اسکرپٹ میں ڈائریکٹ بول دیتے کہ جی حاجی صاحب آپ نے تو یہ کرتوت کیے ہیں اپنی زندگی میں، آپ نے فلانے کے ساتھ یہ کر دیا تھا، فلانے کے ساتھ وہ کر دیا. دیٹ وڈ ہیو بین فائن. بٹ خیر اینی وے دیٹ واز مائی پوائنٹ آف ویو. ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ مجھ سے بھی نہ کریں، بٹ دس واز بادرنگ می، سو آئی تھاٹ دیٹ آئی شوڈ جسٹ کم آؤٹ اینڈ سے کہ ہم کم از کم ہم عورتوں کو تو ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے نا، ایک دوسرے کو اس طرح سے ذلیل نہیں کرنا چاہیے. ہاں 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 میری تو کلفی جم رہی ہے. اچھا، تو دیر واز نتھنگ ایلس ان بیلیسیمو، بٹ اینڈ آئی تھنک کہ کافی ایوریج ایپیسوڈ تھا، نتھنگ مچ ٹو اٹ. سو واز ڈنک، دیر واز نتھنگ ان اٹ. اس ایپیسوڈ میں کوئی خاص بات نہیں ہوئی. پورا ایپیسوڈ بہت سلو مجھے لگا، بہت ڈریڈ لگا. وہی یسٹرڈیز ویکر ہونے کا سین مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ پروفیسر انجم جو ہیں وہ ایک اورنج کلر کی ساڑی پہن کے پروفیسر صاحب کی تعزیت کرنے کے لیے ان کے گھر پہ آ رہی ہیں، فل آف میک اپ، فل آف جیولری. مطلب تعزیت کرنے کے لیے تو، اور جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ رسپانسبل ہیں، آپ معافی مانگنے آ رہے ہیں، تعزیت بھی نہیں کرنے جا رہے ہیں، معافی مانگنے آ رہے ہیں. تو اتنا بن ٹھن کے اور اس قدر سج سنور کے آپ ایک عورت کے گھر پہ جا رہے ہیں جس کے آپ کو پتہ ہے کہ وہ آلریڈی آپ سے بہت زیادہ تپی ہوئی ہے. تو آئی ریئلی ڈیڈنٹ انڈرسٹینڈ the logic behind it. That scene for me was completely unnecessary. ہے اچھا، بٹ آئی لوڈ سین ان وچ بلال عباس حیدر واز لائک وہ اپنی اماں کے لیب پہ آئے، لیلا واسطی کے، اور اپنی اماں کی لیب پہ آ کے لیٹے اور ان سے بات کیا. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آج کل یہ کیا ٹرینڈ ہے، کیوں ٹرینڈ ہے کہ the kids of today, they have this feeling that they can't share things with their families, and ان کا کسی اور کو کوئی بات جاننے کا کوئی حق نہیں ہے. Like this is not right. اگر آپ ایک فیملی کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، وہ گھر میں شادی ہو رہی ہے، ہال تیار ہے، لوگ پہنچ رہے ہیں، آپ 2 منٹ پہلے you decide not to marry somebody, and then on top of that you don't even have that courtesy to inform them that why not. مطلب اس میں ایسی کیا بات ہے جو کہ وہ نہیں کہہ سکتا اپنی فیملی کے سامنے. If he's trying to protect her, then why is he doing this? Like اگر اس کو اتنی فیلنگس ہیں کہ وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے عمل کو، تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ تو نہ کرے. اور اگر نہیں ہے فیلنگس تو پھر وہ بتا دے سب کو، کم از کم ایٹ لیسٹ جو بھائی ہیں ان کے بیچ میں تو پرابلمس نہ ہوں. اور دوسرے یہ مجھے ان کی بڑی آپا کا بھی سمجھ میں نہیں آیا. وہ 2-3 ایپیسوڈ سے انہوں نے اتنا ہنگامہ مچایا ہوا تھا، اتنا ہنگامہ مچایا ہوا، ادھر ڈانٹا ادھر ڈانٹا، وہ جو گلے رانا جو پلے کر رہے ہیں. اور یہاں اتنی بڑی بات ہو گئی مگر انہوں نے ایک لفظ ان کے منہ سے نہیں نکلا. اینڈ ثنا جاوید، مجھے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ہر ڈیڈ پین ایکسپریشن. آنیسٹلی مجھے ان کی کوئی ایکسپریشن ہی سمجھ میں نہیں آ رہے. مطلب کوئی ایکسپریشن ہے ہی نہیں ایکچولی، بالکل بلینک ہے. شوق ہو تو شوق سمجھ میں آتا ہے، یا گریف ہوگی گریف سمجھ میں آتا ہے، مگر ادھر تو کوئی سرے سے ایکسپریشن ہی نہیں ہے. تو اب پتہ نہیں یہ بھی کوئی ایکٹنگ کا حصہ ہے، مجھے نہیں پتا. بٹ اٹ واز لائک فار می، آئی ڈونٹ نو، میرے لیے وہ مجھے لگا کہ وہ جیسے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. مگر شی واز لکنگ بیوٹیفل. پھر اگین لکس ڈپارٹمنٹ میں نو بڈی کوڈ میچ ہر. شی واز لکنگ بیوٹیفل، بہت خوبصورت لگ رہی تھی. اور کاسٹیوم کا، شادی کا ڈریس اور جویلری اور میک اپ اینڈ ایوری تھنگ، اس ڈپارٹمنٹ میں تو 100 out of 100. I mean absolutely 100 out of 100.
اچھا جی، تو ڈنک ڈسپوائنٹنگ. اچھا اس کے بعد کون سا ڈرامہ میرا رہ گیا؟ رقیب سے. اگین اندر ناٹ اے ڈسپوائنٹنگ ایپیسوڈ بٹ سلو ایپیسوڈ. انہوں نے اس میں یہ بتایا کہ پروفیسر صاحب جو تھے وہ کیوں گئے تھے جیل. اٹ واز بیکاز آف وہ اس کو پکچرائز انہوں نے صحیح نہیں کیا. مطلب وہ پورا جو سین تھا کہ وہ گاؤں سے وہ لوگ بھاگ کے جا رہے ہیں اور وہ ان کا بھائی آ رہا ہے، وہ مجھے 2 دفعہ دیکھنا پڑا ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ایگزیکٹلی واز ہیپننگ. بیکاز کیا تھا یہ کہ وہ چھوٹے بھائی کے ساتھ جا رہی تھی سکینہ، اور پھر اس کا بھائی آ گیا اپنا اور اس نے اس کو مار دیا، اور پھر انہوں نے بلیم جو ہے اس پہ آئی ڈونٹ گیٹ اٹ. مجھے یہ پوری کہانی سمجھ آ نہیں رہی کہ کیا ہے یہ، کیا دکھانا چاہ رہے ہیں. مطلب وہ بھائی کے ساتھ بھاگ رہی تھی تاکہ وہ پھر اسٹیشن تک جاتی اور مقصود صاحب وہاں سے اس کو پک کرتے، اور پھر وہ لوگ لاہور بھاگتے، اور ان بٹوین یہ پکڑے گئے تو وہ مار دیے گئے اس کے بھائی جو تھے مقصود صاحب کے. اور پھر سارا کا سارا الزام جو ہے وہ مقصود صاحب کے اوپر لگ گیا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو مار دیا. آئی ڈونٹ گیٹ اٹ. تو آئی ہوپ کہ اس پہ زیادہ کلیئرٹی ملے، بیکاز ابھی تک مجھے یہ آنیسٹلی لاجک سمجھ میں آئی نہیں کہ کیا تھا یہ. تو یہ تھا. مگر آئی تھنک یہ جو ایپیسوڈ تھا رقیب سے کا، یہ ڈیفینیٹلی اٹ بلانگ ٹو انشا فریال محمود. اور بہت بیوٹیفل ایکٹنگ کی انہوں نے. The way she was portraying, like how she is a strong girl, she is a perfect girl in every way, independent, and جس پہ الٹا لوگ ڈپینڈنٹ ہوں ان کے اوپر، تو اپنی ماں کا ساتھ دے رہی ہیں، اپنے باپ کے آگے کھڑے ہونے کی اس میں ہمت ہے. So she portrayed it very well. I loved the dialogues she was saying. I loved the expressions she was giving. So for me, this episode really belonged to Faryal Mahmood, Insha. اور اس کا جو امیرہ نے، اس کا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ is she trying to flirt with مقصود صاحب، اور کیا کر رہی ہے وہ. مجھے واقعی میں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. اور مقصود صاحب جو ہیں وہ بھی لائک کہہ تو رہے کہ میں حاجرہ کو پتہ ہے کہ میں کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا اس کے اوپر اینڈ ایوری تھنگ، بٹ آئی ڈونٹ نو واٹ ہی از پلاننگ. کہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تم خلا لے لو، اور خلا لینے کے بعد کیا ہوگا؟ از ہی گوئنگ ٹو میری ہر؟ اینڈ I don't know what's cooking. تو we'll see. بٹ میرے لیے ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو رقیب سے کا جو ٹائٹل ہے اور اس کے اوپر جو ان کی شکلیں بنی ہوئی ہیں، اوپر ایک عقاب بنا ہوا ہے. تو آئی وانٹ ٹو نو کہ اس پوری اسٹوری میں عقاب کون ہے. اچھا خیر، تو یہ ہو گیا رقیب سے. آبویسلی ثانیہ سعید ایز حاجرہ از ڈوئنگ اے پرفیکٹ جاب، ونڈرفل جاب. اینڈ عتیقہ کیانی کی تو کیا بات ہے، لائک ہر سین میں جو جیسے کر رہی ہوتی ہے، اٹ واز سو کیوٹ اینڈ سو لائک لولی. سو آئی لوڈ ہر پرفارمنس ایز آلویز. اور ابھی تک وہ کیریکٹر میں ہے، اور ابھی تک اس نے بالکل شی ہیز نیلڈ ہر کیریکٹر ٹو بی آنیسٹ. اینڈ the expressions that Sania Said was giving, like when اب لگ رہا ہے کہ جیسے وہ she has started to realize کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میرے ساتھ ہینڈ کیا ہوا ہے، کہ اب تو یہ تو کچھ مخصوص کچھ لگ رہا ہے کہ دوسری طرف جا رہے ہیں. تو اس کے ان کے ایکسپریشن سے لگ رہا ہے کہ اب وہ تھوڑا جو ہے نا وہ اس کو بھی پریشانی ہونی شروع ہوئی ہے کہ یہ اونٹ کس پر بیٹھے گا. سو اٹس ویری انٹرسٹنگ اینڈ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو سیئنگ دس نیکسٹ ایپیسوڈ. اچھا تو جی، تو یہ ہو گیا. اور اب جو ہے ساتھ میں obviously قیامت کو I'm not going to review this week because again domestic violence. I'm not going to review any drama which has this kind of thing. مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، تو وہ میں نے نہیں دیکھا. فطور was again good this week also. بہت again کلیشے ڈرامہ ہے، لیکن اس کی ڈائریکشن اتنی پیاری اور اتنا سینس اس کے اتنے ریئلسٹک لگ رہے ہوتے ہیں، اتنے کلرفل سے لگ رہے ہوتے ہیں. لائک all this thing کہ بھائی کو غیرت آنی اور وہ بندوق رکھ کے اپنے سر پہ تانے، اور پھر وہ سب پریشرائز کریں بہن کو کہ تمہیں ایسی شادی کرنی پڑے گی، نہیں تو خود کو مار ڈالنا. آئی تھنک دس از یہ بہت کامنلی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. یہ ایموشنل بلیک میل بہت ہوتا ہے، اور دس از نتھنگ نیو. اینڈ دیز تھنگس ہیپن. آئی مین آل دیز کیریکٹرز آر ڈوئنگ تھنگس وچ آر ایکچولی ویری ریئل، ویری ریئلسٹک. دیز تھنگس ہیپن. اور جس طرح سے وہ کیا ہے ان کا نام، فیصل قریشی، حیدر، تو وہ جس طرح سے وہ پائن کر رہے ہیں اپنی
ایکس گرل فرینڈ کو دیکھ کے مطلب برابر میں آپ کی مہندی کی دلہن بیٹھی ہوئی ہے مائیوں کی دلہن. اگین ہیبا بخاری ایز دل نشین شی واز لکنگ بیوٹیفل آن ہر مہندی اور مائیوں جو بھی تھا بہت پیاری لگ رہی تھی وہ, اور یلو ڈریس میں پرفیکٹ میک اپ, پرفیکٹ جیولری, پرفیکٹ ایوری تھنگ. تو آئی تھنک یہ میں یہ کہوں گی کہ سراج الحق شوڈ بی دا ماسٹر آف دیز سیریمنیز. جتنا کلرفل اور جتنا گلیمرس وہ ہماری مہندیوں اور شادیوں کو بناتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی اور پروڈیوسر جو ہے وہ اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے یا کوئی اتنا اس کو اتنا استھیٹک سینس ہے کہ وہ اتنے خوبصورت طریقے سے اس کو پورٹریٹ کرے. تو جو کلرس کے ساتھ پلے کرتے ہیں نا ان دی سیکوینسز وہ بہت پیارا لگتا ہے. تو آئی جسٹ لو دیٹ. اور اب جو ہے کیا نام ہے ان کا, وہاج صاحب جو ہیں وہ بچ گئے ہیں آفٹر ہز فیلڈ اٹیمپٹ فار سوسائڈ آبویسلی, جو کہ ہونا تھا, مگر یہ بہت غلط چیز دکھاتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کے پیشنٹس بچیں. تو لائک اٹس ناٹ اے پریشر ٹیکٹک فار پیرنٹس. This can lead to a lot of complications as well. Obviously اگر آپ اس طرح کی حرکت کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں just to pressurize parents, آپ مر بھی سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آئی تھنک یہ بہت چیز ان کو دکھانی چاہیے کہ دس از اے کرمنل آفینس, لائک ٹرائنگ ٹو ٹیک یور لائف, دس از اے کرمنل آفینس اینڈ اس کے اوپر آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے. تو آئی ہوپ کہ کسی ڈرامے میں یہ اس چیز کے اوپر بھی کریں, اتنا رومانٹیسائز نہ کریں کہ یہ انگلی کاٹنا, ہاتھ کاٹنا اور گولیاں کھانا اینڈ تھنگس لائک دیٹ. دس از ناٹ اے جوک. جنہوں نے کیا ہے ان سے پوچھیں کہ کتنی تکلیف کی چیز ہے یہ, کتنی مصیبت ہوتی ہے, کتنی پرابلم ہوتی ہے. جو بچ جاتے ہیں وہ بھی دعا کرتے ہیں کہ کاش نہ بچے ہوتے, مر جاتے ہیں اسی سچویشن میں, بیکاز وہ اتنا پینفل پروسیس ہوتا ہے جسٹ ٹو ٹرائی ٹو کم آؤٹ آف اٹ. تو the production houses, the directors, the producers should try not to romanticize these things and these issues. That's my personal request to you all. So yeah, so that's all from all the dramas that we have been watching. ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی مس ہو گیا ہو because obviously I don't have the notes today. لیکن جانے سے پہلے ایک اور ڈراما جس نے اس ہفتے انٹری دی, دیٹ واز خدا اور محبت. I think سیون اسکائی پروڈکشن کا ڈراما ہے, ملٹیپل اسٹارس ان ایٹ, بہت میگا اسٹار ڈراما ہے اور بہت ہی پروڈکشن ویلیوز کی بہت زیادہ ہائی ہے, بہت پیسہ خرچ کیا ہوا ہے, اور ڈراما شوٹ بہت بڑے لیوش اسکیل پہ ہوا ہے. تو اس سے آبویسلی ایکسپیکٹیشنس بھی بہت زیادہ تھیں. اٹس ریٹن بائی ہاشم ندیم آئی تھنک, اینڈ اس کی پروڈکشن اور اس کی رقص بسمل کی پروڈکشن ٹیم سیم ہی ہے. رائٹر بھی وہی ہے, ڈائریکٹر بھی وہی ہے, ادھر بھی رائٹر بھی وہی ہے, ڈائریکٹر بھی وہی ہے. تو دونوں جگہوں پہ وہ جانڈس لک ایگزیکٹلی سملر آتے ہیں. یہ مجھے بہت پرابلم ہوتی ہے جیو کے ڈراموں میں, جو ہر یہ جو اورنج کلر کی جو جانڈس لک آتی ہے نا کیریکٹرس کے اوپر, وہ بہت آئی ڈونٹ لائک اٹ. بٹ خیر یہ جو ڈراما ہے آئی تھنک آئی ول بی واچنگ اٹ جسٹ فار فیروز خان آنیسٹلی ابھی فار ناؤ. حالانکہ میرے بہت سارے فیوریٹ ایکٹرس اس میں ہیں, لیکن جو پہلا ایپیسوڈ تھا اٹ واز سو جمپی, اٹ واز سو فل آف ایشوز. آئی ووڈنٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن اٹ رائٹ ناؤ بیکاز میں چاہوں گی کہ پہلے 2-3 ایپیسوڈس نکل جائیں, اس کے بعد پھر ہم اس پہ بات کریں, بیکاز اتنی بڑی پروڈکشن ہے تو ایک دم سے اس کو رائٹ آف کرنا از ناٹ فیئر. بٹ لائک پہلی ایپیسوڈ کو دیکھ کے مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ اللہ اتنا پیسہ خرچ کیا, اگر تھوڑی سی محنت اسکرپٹ کے اوپر بھی کر دیتے اور تھوڑی سی محنت ڈائریکشن پہ بھی کر دیتے تو کیا بری بات تھی. فار ایگزامپل آئی تھنک میں نے جو ریویورس کے بھی دیکھے, کرٹکس کے بھی دیکھے, سب نے وہی باتیں بولی ہیں, تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ ان ٹو اٹ اینڈ ریپیٹ دا سیم تھنگز اوور اینڈ اوور اگین. بٹ وہ جو ٹرین والا سیکوینس تھا جس کے اوپر آئی تھنک سب سے بڑی کرٹیسزم آ رہی ہے, اس میں ایک چیز آئی تھنک کسی نے نوٹ نہیں کی, جو بوگی کا چکر تھا, جو سوٹ کیس ایکسچینج ہو جاتا ہے اقرا عزیز کا. اب تو ابھی تک تو مجھے نام بھی نہیں پتا, ایکچولی سچ اے ملٹی اسٹار کاسٹ, اتنے لوگ ہیں, اتنے کیریکٹرز ہیں, مجھے کسی کا سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کون ہے کون کیا ہے. بس یہ پتہ ہے کہ بس وہ ایک کیا ہے فرحاد ہے اور اس کی فیملی ہے, اور دوسری شاید ماہی ہے اس کی فیملی ہے, تو بیچ میں 2-3 اور فیملیز ہیں, تو پتہ نہیں کون کیا ہے, کھچڑی سی پکی ہوئی. تو آئی تھنک وتھ ایوری ایپیسوڈ اٹس گوئنگ ٹو بی کلیئرڈ آؤٹ. تو میں وہ اسٹیشن والے سین کی بات کر رہی تھی کہ وہ جو سامان جو ہے ماہی کا جو چینج ہوا, جس کے اوپر وہ پورا فساد کھڑا ہوا ہے, تو ماہی جو ہیں خود تھی بگی نمبر 5 میں, اور جو زین تھے
وہ تھے بگی نمبر 8 میں. تو لائک یہ بات سمجھ میں آئی نہیں کہ بگی نمبر 5 کا سامان جو ہے وہ بگی نمبر 8 میں کیسے پہنچ گیا. I hope somebody can explain that to me. اور یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی. اتنی ملٹیپل غلطیاں کی گئی تھیں کہ بال چھوٹے سے بڑے ہو گئے, ادھر سے دوپٹے کا ایشو, پھر پتہ نہیں کیا, لائک اٹ واز فل آف لوپ ہولس. اور جہاں تک آئی تھنک وہ ایریل ویوز کی بات ہے جو ایوری بڈی از لائک گوئنگ گو گاگا اوور اٹ, یار یہاں اگر آ کے دیکھو تو یہ اس طرح کے جو ڈرونس ہیں نا, جو اس طرح کے ہر دکان پہ ملتے ہیں. لائک یو گو ٹو ایپل اسٹور, یو گو ٹو بیسٹ بائی, یو گو ٹو, مطلب 3-4 دفعہ تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ ڈرون اٹھائے کہ میں لے کے جاؤں گی. مجھے بڑا شوق ہے اس طرح کے ڈرونس کے ساتھ آپ مزے کی آپ ایریل ویوز لیں گے اور بڑا خوبصورت لگتا ہے اینڈ دس اینڈ دیٹ. بٹ آئی ڈڈنٹ وانٹ ٹو بیکاز وہ دوسروں کی پرائیویسی انویڈ ہوتی ہے. تو یہ ایریل جو انہوں نے ڈرون شاٹس لگائے ہوئے ہیں, آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم. اٹس نتھنگ ریئلی آؤٹ آف دا ورلڈ. اف یو سی دا یوٹیوبس بلاگس اور وی لاگس, تو زیادہ تر جو ٹریولنگ کے جو وی لاگس بنے ہوتے ہیں وہ سب انہی ڈرون سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو کوئی ایسی اوپر سے اتری ہوئی کوئی ٹیکنالوجی انہوں نے انٹروڈیوس نہیں کی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم ان کو لیویج دے کہ انہوں نے بہت کمال کا کوئی کارنامہ انجام دیا ہے. تو یہ ڈرون سے انہوں نے پکچرائز کیے ہیں, ایریل شاٹس لیے ہیں. For me it's not a big deal, honestly. For me what matters is that the script should be good, the acting should be good. اور جو اتنے جو انہوں نے ہزاروں کیریکٹرز انہوں نے لیے ہیں تو اس کیریکٹرز کو انصاف کریں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھی طریقے سے ایک اچھی سٹوری کو لے کے چلیں. تو میرا خیال ہے یہ جو ڈائریکٹر ہیں ان کو تھوڑی سی آبسیشن ہے. ایک جو رقص بسم اللہ اس میں انہوں نے بیسکلی یہ دکھایا ہے کہ آپ جو ہے نا عشق حقیقی سے وہ عشق مجازی پہ آ رہے ہیں, اور یہاں پہ الٹا ہوگا کہ عشق مجازی سے ہوتے ہوئے یہ عشق حقیقی کی طرح جائیں گے. اینڈ obviously lots of other issues as well. So we will see how it unfolds. So I will just reserve my comments on خدا اور محبت for now. نہ کرتے ہوئے بھی کافی کچھ میں نے بول دیا, but even then we will wait for another few episodes to unfold unless there is something major going on. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ ڈرامہ جاتا ہے. اقرا عزیز بہت ڈسپوائنٹ کر رہی ہے. بس فیروز خان ٹھیک ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فیروز خان ٹھیک ہے, باقی سب گڑبڑ ہے. چلے جی, آئی تھنک اتنی سردی میں آج کا ایپیسوڈ میں آج بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے اس کو اینڈ کرتے ہوئے, بیکاز ناؤ آئی کین گیٹ ان سائڈ اینڈ ایکچولی ہیو مائی کپ آف کافی ناؤ. اور جو ہے آپ بتائیں آپ کو یہ کیسا لگا. میرے خیال میں آئی ہیو ٹرائیڈ ٹو کریٹ ہسٹری ٹوڈے. آئی ڈونٹ تھنک سو آج تک کسی بھی ریویور نے یا کسی بھی کرٹک نے پاکستانی ڈراموں کے اوپر سنو اسٹارم کے اندر بیٹھ کے ریویو نہیں کیا ہوگا. تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ اگر میں کوئی نئی چیز کروں, نئی چیز ایکسپیریمنٹ کروں, تو یہ میرا ایک ایکسپیریمنٹ تھا. آپ بتائیے گا آپ کو یہ ایکسپیریمنٹ کیسا لگا. ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب my channel, don't forget to follow me on the Instagram, don't forget to add yourself in our Facebook group. اور سب کے جو لنکس ہوں گے وہ نیچے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ میں ڈال دوں گی. اور آئی ہوپ کہ آپ کا پیار اسی طرح سے بندھا رہے ہم لوگوں کے ساتھ, اور ہم اسی طرح سے اچھے ریویوز کرتے رہیں. اور آج تو میں نے آپ کو برف باری کا مزہ دکھایا ہے ٹورنٹو میں. انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا جب ہم اور بھی بہت سارے موسم کے مزے اسی طرح سے لیں گے. سو ٹیک کیئر آف یور سیلف. آج میں نے کوشش کی کہ زیادہ لمبا پروگرام نہ کروں, ود ان 30 منٹس اس کو میں اسٹاپ کر دوں. تو آپ بتائیے گا آپ کو یہ شو کیسا لگا, اینڈ اپنے ریویوز مجھے بتاتے رہیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف, ٹیک کیئر آف یور فیملی, اسٹے سیف, اینڈ انشاءاللہ وی ول میٹ نیکسٹ ویک. اللہ